بسم اللہ الرحمن الرحیم وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میری نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج شیخ پورہ میں تحفظ سنت کانفرنس کے عنوان پر جو کانفرنس منعقد ہوئی، تحفظ سنت کانفرنس کے راستے میں جتنی رکاوٹیں تھیں، حق جل مجدہ نے ان تمام رکاوٹوں کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دیا۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ نہیں کہ تحفظ سنت کے راستے میں رکاوٹیں ختم ہوئی، تو میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر ہمارے اس جلسے کے لیے عثمان یا یونس یا جو ان کے ساتھ طلباء یا نوجوان ہوں، اگر وہ محنت کریں، اشتہارات چھپائیں، گلی گلی میں گھومیں، یا اس مسجد کی انتظامیہ محنت کرے اور اس محنت کے راستے میں رکاوٹ لوگ پیدا کریں اور کچھ لوگ اس رکاوٹ کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو جن حضرات نے جلسہ منعقد کیا، جن حضرات نے اشتہارات چھپائے، جن حضرات نے محنت کر کے ایک ایک آدمی تک اپنی آواز کو پہنچایا، ان کی کس قدر تمنا ہوگی کہ ہماری کانفرنس کامیاب ہو، لوگ ہمارے مشن کو سنیں، لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچے،
اور جب ان کو یہ اطلاع ملی ہماری اس کانفرنس کو رکوانے کے لیے مختلف طبقات نے محنت کی ہے، اور پھر یہ بھی رپورٹ ملی کہ اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے اگر بھائی شفاق محنت کرے یا اس کو رکوانے والی محنت کو ختم کرنے کے لیے یہی مولانا مشرف محنت کریں، آپ بتاؤ کانفرنس کے انعقاد کرنے والے کو خوشی ہوگی یا نہیں؟ وہ شکریہ ادا کرتا یا نہیں کرتا؟ تو وہ پیغمبر جو ایک مشن کو لے کر آئے اور پیغمبر کی تمنا ہو کہ میرا مشن دنیا میں پھیل جائے، ادھر ابو جہل کے ایجنٹ آئے نبوت کے مشن کو روکنے کے لیے، تو جو نبوت ننگی تلوار بن کے دشمن کو ختم کر دے نبی خوش نہیں ہوگا؟ اگر ایک تو نے کانفرنس منعقد کی ہے جو آدمی اس کو بحال کرانے کے لیے محنت کرے تو کہتا ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اس کی مہربانی اللہ اس کو جزا دے، آپ نے شکریہ ادا کیا۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب پیغمبر نے فہران کی چوٹیوں پہ کھڑے ہو کے اللہ کے توحید کے کلمے کو بلند کیا، پیغمبر کے راستے میں آگ کے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھانے والی پیغمبر کے چچا ابو لہب کی بیوی ہے، پیغمبر کی بیٹیوں کو طلاق دینے والے پیغمبر کے چچا ابو لہب کے بیٹے ہیں، پیغمبر کی مخالفت کرنے والا پیغمبر کا خاندان ہے، تو پھر اس پیغمبر کے مشن کو لے کر چلنے والا اگر زید بن حارثہ ہے نبوت کس قدر خوش ہوتے ہوں گے، اگر اس سنت کو لے کر اٹھنے والا حضرت بلال حبشے کا ہو، اگر ابو بکر مکہ مکرمہ کے ہو، اگر عمر بن خطاب قریش کا نوجوان ہو تو نبی خوش ہوگا نا۔ اس لیے اللہ نے پیغمبر کو مشن دیا، اس مشن کا نام سنت ہے۔ میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اور میں انشاءاللہ آج دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھاؤں گا کہ سنت کی بات کرو، اہل بدعت کہتا ہے میں پیغمبر کی سنت کی بات کرتا ہوں، اہل سنت بھی کہتے ہیں میں نے سنت کی بات کی ہے، تو کوئی آدمی سنت کا انکار تو نہیں کرتا، ہر آدمی کہتا ہے سنت میں چلنے میں اللہ نے نجات رکھی ہے، سنت پر عمل کرنے پہ اللہ راضی ہے، ایک سنت کو زندہ کرنے پہ اللہ 100 شہید کا اجر دیتا ہے، ارے سنت پہ عمل کرنے پہ آدمی بآسانی جنت میں جاتا ہے، یہ بات تو ہر آدمی کہتا ہے، لیکن دو باتیں جن کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1 پیغمبر کی سنت کیا ہے، نمبر 2 پیغمبر کی سنت کن کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے۔ نمبر 1 پیغمبر کی سنت کیا، نمبر 2 پیغمبر کی سنت کے واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ آج عجیب بات یہ ہے کہ ایک عنوان علماء احناف کا ہے، ایک عنوان علماء غیر مقلدین کا ہے۔ احناف اور علماء غیر مقلدین کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے جس پر آپ نے شاید کبھی غور نہیں کیا، شاید کبھی غور نہیں کیا، یا غور کیا ہوگا تو ممکن ہے عقدہ کبھی حل نہ ہوا۔ ابھی گزشتہ کل کی بات، ایک نوجوان مجھے فون کر کے کہنے لگا کہ مولانا ابو داؤد شریف میں ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام 4 کے ساتھ قرآن پڑھے تو تم امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھا کرو۔ اس قرآن کی آیت کا مطلب، اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا ادھر قرآن کی آیت موجود ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو۔ تو بتا قرآن کی آیت کا مطلب کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے جو پیغمبر کا فرمان ہے یہ قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، فرمان پیغمبر قرآن کے خلاف تو نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کے مطابق ہوگا، لیکن تو نے غور کیا یہ اذا قرئ القرآن کی آیت یہ پیغمبر نے تجھے اور مجھے تو نہیں دی، یہ آیت دینے والا کون ہے؟ اور جو پیغمبر کی حدیث تو نے پڑھ کے سنائی ہے یہ پیغمبر کی روایت بیان کرنے والا کون ہے؟ جس نے پیغمبر کو قرآن پڑھتے سنا اور جس نے پیغمبر کو حدیث سے بیان کرتے سنا، آپ اسی کے در پہ حاضری دیں اور اس سے قرآن کا معنی بھی سمجھ لیں، اس سے پیغمبر کی حدیث کا معنی بھی سمجھ لینا۔ ایک معنی تو بیان کرے گا اور ایک معنی میں بیان کروں گا، تیرے معنی میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، میرے معنی میں غلطی واقع ہو سکتی ہے، لیکن جو معنی پیغمبر کا شاگرد بیان کرتا ہے اس معنی کو غلط کہنے کی بجائے تجھے اور مجھے چاہیے کہ پیغمبر کے اس معنی
کو مان لیا جائے. میں نے کہا اس پہ تنقید نہ کر, اگر میں بیان کروں تو میری ذات پہ تنقید کر لے, لیکن تو بیان کرے میں تیری ذات پہ تنقید کروں, لیکن جو بات پیغمبر کا شاگرد بیان کرے اس پر تجھے بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے, اس پہ مجھے بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے. کہتے یہ حدیث صحیح بخاری میں نہیں آتی. میں نے کہا چلیے اگر امام بخاری استاد ہے تو بخاری کے شاگرد کا نام امام ترمذی ہے, بخاری کے شاگرد کا نام امام نسائی ہے. تیرے مسجد کے شیخ الحدیث نے امام بخاری کو نہیں دیکھا, لیکن امام ترمذی نے تو امام بخاری کو دیکھا ہے نا. تیرے شیخ الحدیث نے حضرت امام بخاری کا دیدار نہیں کیا, لیکن امام نسائی نے تو امام بخاری کا دیدار کیا ہے. اگر روایت بخاری پیش کرے اس کا ترجمہ اور اس کی شرح امام ترمذی سے پوچھ لے, ارے اس کی شرح امام نسائی سے پوچھ لے, تو جو شاگرد نسائی اور ترمذی اپنے استاد کی بات کو سمجھتا ہے وہ تو اور میں تو نہیں نہ سمجھتا, لیکن اب نسائی کو بھی چھوڑ جائے گا, اب ترمذی کو بھی چھوڑ جائے گا, پھر فوراً پینترا بدل کے دوسرا جملہ کہہ دے گا. اچھا جی اگر امام نسائی امام بخاری کے شاگرد ہے, اگر امام ترمذی امام بخاری کے شاگرد ہے, تو کیا دو ہی امام بخاری کے شاگرد ہیں, دنیا میں اور کوئی شاگرد نہیں تھا؟ میں نے کہا ان دو کی بجائے امام بخاری کے 1000 شاگرد ہو گئے, لیکن ان میں ایک بغیر مقلد شاگرد نہیں تھا, تمہارا ایک بھی امام بخاری کا شاگرد نہیں تھا. اگر پیغمبر کی روایات کو سمجھ رہا ہے پھر پیغمبر کے شاگردوں کے در پہ حاضری دے. اگر امام بخاری کی حدیث کو پڑھنا ہے پھر امام بخاری کے شاگردوں سے سمجھ لے. جو بات شاگرد سمجھتا ہے وہ بات دوسرا تو نہیں نہ سمجھ سکتا. میں نے اس لیے کہا ایک لفظ سنت کا معنی ذہن نشین کر لے. یہ سنت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنت کا معنی کئی ایک علماء سے سنا, تو سنت کا معنی میں بھی عرض کروں گا. میں نے کئی ایک موقع پر سنت کا معنی بیان کیا ہے. میں نمبر 1 سنت کا معنی عرض کروں گا, نمبر 2 سنت کی تشریح کروں گا. ایک جہت سے نہیں میں کئی جہت سے گفتگو کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں سنت کا معنی نقش ہو جائے. اگر کوئی سنت کا معنی تیرے ذہن سے کھرچنا چاہے تب بھی سنت کا معنی نہ کھرچ سکے, اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہم سنت کا تحفظ کریں گے. جیسے سنت کا تحفظ کرنے کا حق ہے ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ. میں نے کہا سنت کا معنی, کہا جی لغت میں دیکھ لو. میں نے کہا مجھے منظور ہے. کہتے شریعت میں دیکھ لو. میں نے کہا مجھے منظور ہے. اچھا لغت میں چلا جا, اگر سنت عربی زبان کا لفظ ہے تو لغت میں دیکھے گا تو سنت کا معنی راستہ ہے, لیکن راستے تو 2 قسم کے ہیں نا. راستہ ایک یہ تھا جو تم نے چلنے کے لیے بنایا, راستہ ایک یہ تھا جو چلنے کے لیے نہیں بنایا. کبھی کبھار وہاں سے گزر گئے, ارے جس راہ سے کبھی کبھار گزرے اس کا نام پگڈنڈی ہے, جس سے کبھی کبھار گزرے اس کا نام راستہ نہیں ہے, اور جس سے مستقل گزرے ارے اس کا نام راستہ ہے. پھر مجھے کہنے دینا ایک پیغمبر کا عمل وہ تھا جو پیغمبر نے کبھی کبھار کیا ہے, ایک پیغمبر کا عمل وہ تھا جو پیغمبر نے دائمان کیا ہے. تم دیہاتی لوگ تو سمجھتے ہو گے نا, اگر تمہارے پاس دیہات موجود ہے, آپ دیہات میں جائیں, تمہارے پاس 1 ایکڑ 2 ایکڑ 10 ایکڑ زمین موجود ہے, گندم لگی تھی, تم نے گندم کو کاٹ دیا, راستہ بن گیا, درمیان سے گزر گئے. اور بھائی درمیان سے کیوں گزرے ہو؟ بننا تو اس طرف ہے, کنارہ تو اس طرف ہے. کیا کون سی فصل لگی ہے, چلو میں شاٹ کا رستہ اختیار کر لو. میں نے مان لیا, لیکن جب گندم لگ گئی وہاں زمین میں بیج کو بو دیا گیا, کاشت ہو گئی فصل, پھر درمیان سے تو نہیں گزرتا, پھر تو راستے سے گزرتا ہے نا. لیکن اگر کوئی کسان درمیان سے گزر جائے اس کی گندم ہے, اس کو حق ہے, لیکن تیرے گزرنے کے لیے جو راستہ بنایا تو اسی راستے سے گزرے گا نا. ارے دین پیغمبر کا ہے, پیغمبر لے کر آیا ہے, لیکن اگر کوئی مسئلہ پیغمبر ایک مرتبہ کر گزرے یہ پیغمبر کو حق حاصل ہے, لیکن تجھے اس راہ پہ چلنا پڑے گا جو راستہ پیغمبر نے تجھے دیا ہے. لیکن جو راہ پیغمبر تجھے دے اس راہ کا نام سنت ہے, جو پیغمبر تجھے دے اس کا نام صراط مستقیم ہے, جو پیغمبر تجھے دے ارے اس کا نام پیغمبر کا دائمی معمول ہے. اور جو کام پیغمبر کبھی کبھی کرے اس عمل کو سنت نہیں کہتے, جو کام پیغمبر دائماً کرے اس کا نام سنت ہے. میں بھی کہتا ہوں اگر پگڈنڈی سے گزرے تجھے دیہاتی جٹ نہیں گزرنے دیتا, تجھے بننے سے گزرنا پڑے گا. تو جو عمل پیغمبر نے عذر کی وجہ سے کیا اس کو تو سنت کہتے, میں تجھے نہیں کہنے دوں گا. جو راستہ پیغمبر نے امت کے چلنے کے لیے بطور شارع کے قائم کیا ہے اس شارع کا نام سنت ہے. سنت الگ ہے, پگڈنڈی الگ ہے. سنت الگ ہے اور پگڈنڈی, راستہ الگ ہے اور پگڈنڈیاں الگ ہے. یہ روڈ بن رہا ہے نا,
روڈ بند ہے, آپ لاہور سے آؤ, کتنے جانا جی؟ فاروق اعظم مسجد. کہا نہیں کہ ادھر نہ جاؤ, سجے پاس گلی چ مڑ کے جاؤ. وجہ وہ جی روڈ بنتا پیا. معلوم ہو کہ روڈ بنتا ہو تو حکم اور ہے, روڈ بن جائے تو حکم اور ہے. نہیں سمجھے؟ روڈ بند ہو تو حکم اور ہے, اور روڈ بن جائے تو پھر حکم اور ہے. میں بات سمجھانے کے لیے بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ وجہ یہ, کسی آدمی نے کہا اور یہ پیغمبر نے رفع الیدین نہیں کیا. میں نے کہا کیا. کہتے حدیث بخاری میں نہیں ہے. میں نے کہا بخاری میں موجود ہے. میں تیری بات مان کے کہہ رہا ہوں, یہ بات الگ ہے. بخاری رفع الیدین کون سا بیان کیا؟ امام بخاری کا استاد رفع الیدین کون سا بیان کرتا ہے؟ امام بخاری کا شاگرد رفع الیدین کون کی بات کرتا ہے؟ یہ بات الگ ہے. ورنہ شیخ پورا کے مسلمانوں, یہ تم بات ذہن نشین کر لو. حضرت امام بخاری صحیح بخاری پیش کرتا ہے. امام بخاری پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات لایا ہے. اس حدیث کا پہلا راوی حضرت امام بخاری کا استاد حمیدی ہے, جس سے امام بخاری اپنی کتاب کو شروع کرتا ہے. اس کا نام ہے عبداللہ بن زبیر حمیدی. یہی امام بخاری کا استاد عبداللہ بن زبیر حمیدی کتاب لکھتا ہے, نام مسند حمیدی ہے. روایت عبداللہ بن عمر سے آتا ہے رضی اللہ عنہما, روایت پیغمبر کی لاتا ہے. امام حمیدی نے اپنی کتاب مسند حمیدی میں کہا میرے پیغمبر کا معمول یہ تھا, جب پیغمبر شروع میں نماز پڑھتے رفع الیدین کر لیتے, پیغمبر رکوع میں جاتے رفع الیدین نہ کرتے, پیغمبر سجدے میں جاتے رفع الیدین نہ کرتے, پیغمبر رکوع سے اٹھتے تب بھی رفع الیدین نہ کرتے. امام بخاری کا استاد کہتا ہے نماز کے درمیان رفع الیدین نہیں ہے. امام بخاری کا شاگرد ترمذی کہتا ہے درمیان میں رفع الیدین نہیں ہے. امام بخاری کا شاگرد نسائی کہتا ہے درمیان میں رفع الیدین نہیں ہے. معلوم ہوا اگر استاد بھی کہتے ہیں رفع الیدین نہیں ہے, اگر شاگرد بھی کہتے ہیں رفع الیدین نہیں ہے, تو پھر امام بخاری جو مسئلہ بیان کرتا ہے وہ مسئلہ اور ہوگا, وہ نہیں ہوگا جو تو سمجھے, وہ نہیں ہوگا جو اب استاد بھی کہتے ہیں رفع الیدین نہیں ہے, شاگرد بھی کہتا ہے رفع الیدین نہیں ہے. پھر امام بخاری کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے جی بخاری میں حدیث نہیں ہے. میں نے کہا حدیث تو ہے لیکن حدیث کو سمجھ بھی تو صحیح نا. حدیث ہے مگر حدیث کو سمجھ بھی تو صحیح نا. مجھے کہتے جی سمجھاؤ. میں نے کہا بھی ہم سمجھائیں گے, جب تم سمجھنے کا ارادہ کر لو گے تو پھر تمہیں بات سمجھ آئے گی. ضد کا کوئی علاج نہیں ہے, لیکن سمجھنے کی کوشش کرو گے تمہیں بات سمجھ آ جائے گی. میں مثال دے رہا تھا, کہتے جی امام بخاری نے رفع الیدین نہیں نقل کیا. میں نے کہا نقل کیا ہے. یہ ساتھ نارنگ منڈی سے مجھے ایک نوجوان نے فون کیا, ساتھ 2-4 غیر مقلد موجود ہے. مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب میں نے ایک مسئلہ پوچھ رہے. میں نے کہا جی فرمائے. میں نے کہا تو اکیلا ہے, تیرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کہتے جی 4 اہل حدیث میرے ساتھ موجود ہے. میں نے کہا پھر تو مسئلہ پوچھنے کی بجائے اس غیر مقلد کو فون پکڑا دے تاکہ میری گفتگو اس سے ہو جائے, اور تو گفتگو کھڑے ہو کے سنتا جا. غیر مقلد کے حوالے مائک کر دیا. میں نے کہا ذرا مائک کو آن کر دو, یہ اسپیکر آن کر دو تاکہ گفتگو جو میں کروں یہ پورا مجمع گفتگو کو سنے. مجھے کہنے لگا کہ مولا تم یہ بتاؤ نبی پاک رفع الیدین سے منع کیا ہے. میں نے کہا تم یہ بتاؤ پیغمبر رفع الیدین کا حکم دیا ہے؟ مجھے کہتے جی میں نے سوال کیا کیا. میں نے کہا میں نے سوال کون سا کیا ہے؟ اگر تیرا سوال کا جواب نہ دے تو تیرے پیٹ میں مروڑ اٹھا, لیکن جو سوال میں نے پوچھا اس سوال کا جواب تو کیوں نہیں دیتا؟ مجھے کہتے پیغمبر نے منع کیا. میں نے کہا تو بتا پیغمبر نے حکم دیا ہے؟ مجھے کہتے حکم نہیں دیا پھر کیا تو ہے نا. میں نے کہا اگر کیا ہے تو پھر تم مجھ سے پوچھنا کیا پیغمبر نے چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا. ارے حکم آتا ہے منع کے مقابلے میں اور کرنا آتا ہے ترک کے مقابلے میں. اگر تو ثابت کرے گا پیغمبر رفع الیدین کا حکم دیا ہے, میں ثابت کروں گا پیغمبر نے منع کیا ہے. اگر تو ثابت کرے گا پیغمبر نے کیا ہے, میں ثابت کروں گا پیغمبر نے چھوڑ دیا ہے. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اگر تم ثابت کرو پیغمبر نے حکم دیا, ہم ثابت کریں گے پیغمبر نے. اگر تم ثابت کرو پیغمبر نے کیا, ہم ثابت کریں گے پیغمبر نے. تھوڑا بات تو ٹھیک ہے نا, لیکن دجل سے کام لیں گے. تو میں یہ نہیں کہیں گے پیغمبر نے حکم دیا. میں کہتا ہوں غیر مقلدو, میں چیلنج کے ساتھ بات کہتا ہوں. میں تم سے بخاری کی بات نہیں کرتا, میں مسلم, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ کی بات نہیں کرتا. میں تم سے صحیح حدیث کا مطالبہ نہیں کرتا. تم ذخیرے احادیث میں سے ایک پیغمبر کی ضعیف حدیث مجھے دکھا دو کہ پیغمبر نے حکم دیا اور نماز میں رفع الیدین کرنے کا. تم زہر کا پیالہ پی کے مر جاؤ گے, لیکن حکم دینے کی ضعیف روایت بھی تم پیش نہیں کر سکتے. تم کر لو سارے غیر مقلد جمع, تم یہ پیش نہیں کر سکتے. پھر دجل سے کام لیں گے. دجل سے کل کی بات ہے, اکاڑا میں تھے,
زور کے بعد ہو گیا. میں نے کہا بھائی جھگڑا کیا ہے؟ کہتا جی تمہاری نماز حدیث کے مطابق نہیں، قرآن کے مطابق نہیں. میں نے کہا تم ان سے پوچھ لو تمہاری نماز قرآن حدیث کے مطابق ہے؟ ایک غیر مقلد کہتا ہے جی ہاں. میں نے کہا تو چیک پہ لکھ دے تکبیر تحریمہ سے سلام تک مکمل نماز بما احکام ہم قرآن حدیث سے ثابت کر دیں گے. تو لکھ دے، دستخط کر دے، مناظرے کی تاریخ طے کر لے. اگر تم ثابت کر دو میں حنفی اہل حدیث ہونے کا اعلان کر دوں گا، لیکن اگر تم ثابت نہ کرو پھر تو لکھ دے ہم حنفی ہونے کا اعلان کر دیں گے. شیر اسلام مولانا الیاس گمن صاحب، شیر اسلام مولانا الیاس گمن صاحب. بھائی ان سے پوچھنا چاہیے کہ نہیں؟ تم سے وہ پوچھ لو گے. تمہیں آج تک یہ جھوٹ بولتے ہیں تمہاری نماز قرآن کے مطابق نہیں، حدیث کے مطابق نہیں. میں کہتا ہوں چار لفظ تم ذہن میں رکھ لو. غیر مقلد تم عرب و عجم کے کالے اور چٹے تم سارے غیر مقلد جمع کرو. تم یہ چار لفظ لکھ دو ہم تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک مکمل نماز بما احکام، یعنی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، ہم قرآن کریم حدیث صحیحہ سے ثابت کر دیں گے. میں کہتا ہوں تم مر جاؤ گے مگر تم یہ بات لکھ کر نہیں دو گے. تم سٹیج پر کہو گے، تم سپیکر پر کہو گے، اپنی عوام کو گمراہ کرو گے، مگر تم لکھ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوگے. یہ میری بات ریکارڈ پر موجود ہے. غیر مقلد رب سے نہیں ڈرتا مگر کاغذ اور قلم سے ڈرتا ہے. ارے یہ ممبر سے نہیں ڈرتا مگر کاغذ قلم سے ڈرتا ہے. مسجد کے محراب سے نہیں ڈرتا، کاغذ اور قلم سے ڈرتا ہے. مسجد میں بیٹھ کر جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرتا لیکن کاغذ قلم پہ لکھ کر دینے سے ڈرتا ہے. تمہارے شہر میں ملا آئیں گے تمہیں چیلنج دیتے چلے جائیں گے. میں کہتا ہوں آج حنفیت کے خاتم کا چیلنج بھی قبول کر لو نا. یہ فوراً مجھے کہنے لگا کہتے جب قرآن حدیث سے نہیں ہے تو پھر تم بتاؤ نماز کہاں سے ہے؟ میں نے کہا میں اس وقت بتاؤں گا جب تو میرے پاس اپنے مسلک کو چھوڑ کر آئے گا. تم کیا دو گا ہماری نماز قرآن حدیث سے نہیں ہے، تم انکار کر دو، مسلک حنفی کو قبول کر لو، پھر اگلی نماز کو ثابت کرنا میرے ذمے، یا جھوٹ بولنا چھوڑ دو یا تم ثابت کرنا شروع کر دو. اپنے دعوے سے دوڑ جائیں گے، ثابت کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگے. میں نے غیر مقلد سے کہا، میں نے کہا تم نماز کو چھوڑو، یہ تو تمہارے بس میں ثابت کرنا نہیں ہے. تم نے آج تک ہمیں کہا ارے تم فقہ حنفی کو مانتے ہو، تم نے پیغمبر کو چھوڑ دیا ہے. تم نے آج تک ہمیں کہا اور تم نے امام ابو حنیفہ کو لے لیا ہے. آؤ غیر مقلدوں میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، تمہارا کوئی ملا لکھ دے سارے مسئلے قرآن حدیث میں موجود ہے، امام کی ضرورت نہیں ہے، سارے مسئلے قرآن حدیث میں موجود ہے، فقہ کی حاجت نہیں ہے، سارے مسئلے قرآن حدیث میں موجود ہے، مجتہد کی ضرورت نہیں ہے. تم یہ لکھ دو اور تم لکھ دو، دستخط کر دو، جو تاریخ تم طے کرو گے اس تاریخ پہ مناظرہ میرے ذمے. اپنے مسئلے کی ترجمانی تم کرو، حنفیت کی ترجمانی میں کروں گا. میں اپنے آج یا شیخ پورا کے علماء ان تمام کی موجودگی میں کہتا ہوں اگر تم دعویٰ کر دو تکبیر تحریمہ سے سلام تک مکمل نماز بما احکام یعنی ہر چیز کا فرض واجب سنت ہونا تم ثابت کر دو گے، تم دستخط کر دو. نمبر 2 تم یہ بات لکھ دو ہم سارے مسائل قرآن حدیث میں موجود ہے، مجتہد کی حاجت نہیں ہے. تم یہ بات لکھ کے دستخط کر دو، مناظرے کی تاریخ جو تم طے کرو گے ہمیں قبول ہے، وقت جو تم طے کرو گے ہمیں قبول ہے، تم اپنے ادارے میں طے کرو گے ہمیں قبول ہے. گل ٹھیک ہے غلط؟ میں گالا نہیں کڈنی، میں تھوڑے حال پونکڑا نہیں، میں گالیاں نہیں نکالتا. میں نے تمہیں اس وقت بھی کہا کہ آج پھر کہتا ہوں، میں تمہیں آج پھر کہتا ہوں کہ میں تمہارے اکابر کے حوالے نہیں دیتا، میں تمہارے بزرگوں کے ٹیچر نہیں اچھالتا، میں تمہارے خلاف فتوے کی زبان استعمال نہیں کر رہا. میں تو کہتا ہوں جو تم نے جھوٹ بول کے قوم کو خراب کیا سچ بولنا شروع کر دو. تم جھوٹ چھوڑ دو، سچ بولنا شروع کر دو. لیکن اگر تم کہتے ہو نہیں مولانا ہم جھوٹے نہیں ہم سچے ہیں، پھر کاغذ قلم پہ لکھ دو اور مناظرے کی تاریخ جو تم طے کرو گے مجھے قبول ہے، جو تم جگہ طے کرو گے مجھے قبول ہے، جو تم وقت طے کرو گے مجھے قبول ہے. ساری شرطیں میں مان لوں گا، لیکن تم 2 لفظ لکھ دو نا، یا مکمل نماز لکھ دو اور یا تم یہ بات لکھ دو سارے مسئلے قرآن حدیث میں موجود ہیں. اگر تم ثابت کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کریں گے. یا کچھ دن قبل ایک مولوی آیا اور جھوٹ کیا بولا، کہتا جی 12 فروری مولانا الیاس گھمن سے ہمارا مناظرہ تھا، دوڑ گیا. میں نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، کہتے اب تری تو دوڑ گیا.
مناظرہ 12 کو دوڑا کب لو انوان نے لے دی نہ علم نہ عقل کہتے جی مناظرہ 12 نو اور نسیا یار آدمی نسے تے تاریخ تو بعد نستا ہے نا تاریخ تو پہلا تو نہیں نستا میں کہتا ہوں تم جاؤ ان سے تاریخ لے کر آ جاؤ ہوا گیا انہوں نے 12 فروری کا مناظرہ طے کیا نہ میرے ساتھ مناظرہ نہ مجھے مناظرے کا علم مجھے اس دیہات کے 2 آدمیوں نے کہا ہمیں غیر مقلدین نے اپنے مدرسے میں بلایا اور ہم سے بلا کے انہوں نے لکھوا لیا کہ حنفی نماز قرآن حدیث سے ثابت کریں گے اگر نہ کر سکے تو اپنا مسلک بدل دیں گے کہا جی میں نے دستخط کر دیے میں نے کہا عجیب بات یہ ہے پھر میں 8 فروری کو ان کے گاؤں میں پہنچا مناظرہ 12 کو تھا میں 8 کو پہنچا لیکن تمہارے مولوی نہیں آئے تم جھوٹ کیوں بولتے ہو تمہارے لوگوں کی تحریرات موجود ہیں رات 1:30 بجے تک میں بیٹھا رہا میں نے کہا تم مولویوں کو لے آؤ تاریخ لکھ لو میں نے عوام کو ایک بات 8 فروری کو سمجھائی وہی بات میں سمجھا رہا ہوں میں نے کہا بھائی کتنا دجل سے کام لیا کتنا بڑا دھوکہ تمہیں غیر مقلدین نے دیا میں نے سمجھانے کے لیے کہا میں آپ کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں 2 ڈاکٹر نے ایک ڈاکٹر غیر مقلد اور ایک ڈاکٹر حنفی اب دعویٰ الگ الگ غیر مقلد ڈاکٹر کہنے لگا کہتا جی تمام بیماریوں کا علاج انگریزی دوائی کے ساتھ ہوتا ہے کسی اور دوائی کی حاجت نہیں ہے ادھر حنفی ڈاکٹر آیا اس نے کہا نہیں ارے کسی بیماری کا علاج ہوگا انگریزی دوائی سے کسی بیماری کا علاج ہوگا ہومیوپیتھک دوائی سے کسی کا علاج ہوگا دیسی دوائی سے تو انگریز غیر مقلد ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ تمام بیماریوں کا علاج ہوگا صرف انگریزی دوائی سے اور حنفی ڈاکٹر نے کہا نہیں کسی کا علاج انگریزی ایلوپیتھک اور کسی کا علاج ہومیوپیتھک اور کسی کا علاج یہ دیسی دوائیوں سے ہوگا دونوں کے مریضوں نے گفتگو سنی دونوں مریضوں نے کہا یار تم ڈاکٹر ہمیں جو خراب کرتے ہو تمہارا مناظرہ نہ رکھ لے کہا چلو جی مناظرہ طے کر لو اب مناظرہ طے کرنے کے لیے ان مریضوں نے کہا تاریخ لکھ دو جو غیر مقلد ڈاکٹر کہنے لگا کہتے لو جی میں تاریخ لکھ کے دیتا ہوں تاریخ کیا لکھی کہتے حنفی ڈاکٹر ثابت کرے گا کہ تمام بیماریوں کا علاج انگریزی دوائی سے ہوتا ہے اگر ثابت نہ کر سکا یار حدیث ہونے کا علاج کرے گا لوگوں نے کہا عقل کے اندھے یہ دعویٰ تو نے کیا تھا کہ پورے تمام بیماریوں کا علاج انگریزی دوائی سے ہوتا ہے ہمارے حنفی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کسی بیماری کا علاج انگریزی دوائی سے کسی بیماری کا علاج دیسی دوائی سے اور کسی بیماری کا علاج ہومیوپیتھک دوائی سے تو نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ تمام بیماریوں کا علاج انگریزی دوائی سے لہذا تو لکھ کے دے میں ثابت کر کے دوں گا کہ تمام بیماریوں کا علاج انگریزی دوائی سے ہوتا ہے اگر میں ثابت نہ کر سکا میں حنفی ہونے کا اعلان کر دوں گا میں نے کہا بالکل اسی طرح ایک دعویٰ ان کا تھا ایک دعویٰ ہمارا تھا میں آج بھی کہتا ہوں ہمارا دعویٰ یہ ہے نماز کے سارے مسائل میں احکام قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے کوئی مسئلہ قرآن میں ہوگا کوئی مسئلہ حدیث میں ہوگا کوئی مسئلہ اجماع امت میں ہوگا کوئی مسئلہ قیاس شرعی میں ہوگا لیکن تم نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ نہیں جی نہیں ساری نماز قرآن و حدیث میں موجود ہے تو مکمل نماز قرآن حدیث سے ثابت کرنا تیرے ذمہ یا میرے ذمہ ذمہ یا سارے ذمہ اچھا وہ سارے ساتھی پریشان ہیں استاد جی میں جی ایک حدیث تے دسے ہو میں کہ کیڑی اگر جی عورتیں ہاتھ سینے تے بنن تے مرد ناف دے تھلے میں کہ حدیث کون نہ دسنی کہ میں دسنی نہیں سمجھے ہمارے اوپر کیا الزام ہے یہ فقہ کو مانتے ہیں ہم سے پوچھو مسئلہ فقہ میں کہاں پر ہے تم کہتے ہو حدیث میں تو حدیث تو تمہارے ذمہ ہے اگر حدیث میں ہے تم دکھا دو اگر حدیث میں نہیں ہے پھر فقہ کی بات مان لو بات تو بڑی آسان تھی نا لیکن انہوں نے جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ایک چور نالے چتر ایک چور نالے ایک اگے بھی لفظ سنے گے اگلا کچھ نہیں سنیا کہتے ایک چور نالے چتر تے نالے پڑوسی کچھ ہے نہیں سمجھے نالے چور نالے نالے پڑوپی کچھ ان کا وہی حساب ہے پڑوپیاں بھی کچھ کے دیتے ہیں میں ساتھ کل بھی کہہ رہا تھا اس کا مطلب کیا چوری بھی کریں گے الزام بھی لگائیں گے اور مال بھی اپنی جیب میں ہوگا مشرک بھی تمہیں کہیں گے گندم بھی تم سے مانگیں گے کافر بھی تمہیں کہیں گے عشر بھی تم سے مانگیں گے ارے مشرک بھی تمہیں کہیں گے اور بھیک بھی تم سے مانگیں گے یہ عجیب بات ہے بھائی اگر مشرک کہتے ہو تو بھیک مانگنا چھوڑ دو اگر تم کافر سمجھتے ہو تو پھر قربانی کی کھالے لینا چھوڑ دو کم از کم غیرت کا مظاہرہ تو کرو نا آج تک کسی دیوبندی مجاہد نے غیر مقلد کی مسجد میں جا کے چندے کی بھیک نہیں مانگی تم ہماری مسجدوں میں کم از کم بھیک مانگنا تو چھوڑ دو
بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ لیکن بھیک مانگیں گے ہر آئے دن بھیک مانگیں گے، بھیک بھی ہم سے مانگیں گے اور پھر گالیاں بھی تم ہمیں دو گے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا بات اتنی ہے کہ جو دعویٰ غیر مقلد ڈاکٹر کا ہے وہ حنفی ڈاکٹر کے کھاتے تو نہ ڈالے۔ جو دعویٰ تمہارا ہے اس دعوے کو تم ثابت کرو اور جو دعویٰ ہمارا اس دعوے کو ہم ثابت کرے۔ خیر وہ نارک منڈی کا غیر مقلد مجھے کہنے لگا اور جی آپ منع کی حدیث دکھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا تو حکم کی حدیث دکھا سکتا ہے؟ کہتا ہے جڑا میں سوال پوچھا ہے، میں کہتا جڑا میں سوال پوچھا ہے تینوں میرا سوال سمجھ نہیں آیا؟ کہتا جی پیغمبر نے کیا تو ہے نا؟ میں نے کہا پھر پیغمبر رفع الیدین چھوڑا تو ہے نا؟ توجہ رکھنا۔ مجھے کہتا جی پیغمبر نے کیا ہے، یہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ میں نے کہا کیا اور ہے اور ہمیشہ کرنا اور ہے، تو بخاری سے یہ تو ثابت کرے گا پیغمبر نے کیا ہے مگر یہ نہیں ثابت کرے گا پیغمبر نے ہمیشہ کیا ہے۔ اگر کرنے ہی کا نام سنت ہے پھر امام بخاری کہتے پیغمبر نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، امام بخاری کہتے پیغمبر نے جوتے پہن کے نماز پڑھی ہے، امام بخاری کہتے پیغمبر نے خود یدین دیا ہے، امام بخاری کہتے پیغمبر نے اپنے ران سے پردہ ہٹا کے انس کو اپنا ران مبارک دکھایا ہے۔ میں نے کہا امام بخاری کہتے پھر اگر تو نے بخاری اگر کرنے کا نام سنت تھا تو پہلے پیشاب کھڑے ہو کے کرو، پھر جوتے پہن کے آؤ، پھر رفع الیدین کرو، مجھے بھی پتا چلے نا کہ تم نے امام بخاری کی حدیث سے عمل شروع کر دیا۔ کہتے وہ جو پیغمبر نے ہمیشہ تو جوتے پہن کے نماز نہیں پڑھی تھی، تو میں نے کہا ہمیشہ رفع الیدین بھی تو نہیں کیا تھا نا؟ کہتے پیغمبر نے ہمیشہ تو کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، وہ تو کبھی کبھار کیا، عذر تھا نا؟ میں نے کہا پھر پیغمبر رفع الیدین بھی تو ہمیشہ نہیں کیا تھا نا؟ اگر کبھی کبھار کا لفظ تم بخاری میں دکھا دو، امام بخاری نے یہ تو بتایا پیغمبر نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، لیکن کبھی کبھار کا لفظ نہیں ہے۔ امام بخاری یہ تو فرمایا پیغمبر نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، لیکن کبھی کبھار کا لفظ نہیں ہے۔ امام بخاری نے فرمایا پیغمبر نے رفع الیدین کیا، لیکن کبھی کبھار کا لفظ نہیں ہے۔ یا تینوں کو کبھی کبھار مان لے یا تینوں کو ہمیشہ مان لے، اگر تینوں ہمیشہ نہیں ہے تینوں کبھی کبھار ہے، پھر تو نے ایک کو سنت مانا اور دو کو سنت نہیں مانا، وجہ بیان کر دینا۔ کہتے جو نبی ہمیشہ کرے وہ سنت ہوگا، جو کبھی کبھار کرے وہ سنت نہیں ہوگا۔ میں نے کہا یہی بات تو میں کہتا تھا، پیغمبر ہمیشہ کرے تو سنت ہے، کبھی کبھار کرے تو حدیث ہے۔ پیغمبر کبھی کبھار کرے تو حدیث ہے، ہمیشہ کرے تو سنت ہے۔ میں کہتا ہوں میں آج بھی کہتا ہوں غیر مقلدو، تم ہمیشہ کا لفظ پیغمبر کی احادیث کی موجودگی میں تم صحیح بخاری سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ارے جھوٹ بول کے اپنی عوام کو گمراہ مت کرو۔ میں یہ کر رہا تھا، ذرا توجہ رکھنا۔ ارے ایک مسئلہ استاد نے بیان کیا، ایک مسئلہ شاگرد نے بیان کیا، درمیان میں امام بخاری آ گیا، تو اگر استاد کہتے رفع الیدین پیغمبر نے نماز کے درمیان نہیں کیا، اگر شاگرد کہتا ہے پیغمبر نے چھوڑ دیا، درمیان میں امام بخاری کہتے امام بخاری تو ہمیشہ کی بات نہیں کرتا، پھر مجھے فوراً کہنے لگا، کہتے جی اچھا مجھے یہ بتاؤ آخر پیغمبر نے کیا تو تھا نا؟ میں نے کہا یار میری بات کو سمجھ، میں نے تجھے سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ اگر یہ روڈ تھا، اگر روڈ یہاں پر اکھاڑا ہوا تھا تو تم نے کہا جی نہیں یہاں سے نہ گزرو، یہاں سے گزرو، لیکن جب روڈ بن گیا پھر تم نے اسی جگہ سے گاڑی گزار دی ہے نا۔ جب روڈ زیر تعمیر تھا تو پھر پولیس نے لکھا ہوا ہے کہ 70 سے زیادہ تمہاری گاڑی کی رفتار نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب تمہارا روڈ بن گیا پھر کہا تم 120 کی رفتار پہ چل سکتے ہو۔ کوئی آدمی پولیس سے پوچھتا ہے، ٹریفک پولیس سے، ارے ہم پچھلے دنوں میں گزرے تو تم نے کہا 70 سے زیادہ رفتار رہو، آج تم نے 120 کیسے رکھ دیا؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں ارے ظالم پچھلے مہینے یہ روڈ تعمیر ہو رہا تھا، اب تعمیر ہو گیا، جب زیر تعمیر ہو حکم الگ ہے، جب روڈ تعمیر ہو حکم الگ ہے۔ میں مزید سمجھانے کے لیے ایک اور آسان مثال لیتا ہوں۔ اگر یہ مسجد تعمیر ہو رہی تھی، مسجد بن رہی تھی اور مسجد کے تعمیر کے دوران مسجد والوں نے اعلان کیا مسجد زیر تعمیر ہے، مسجد کے لیے چندہ دو، مسجد بن رہی ہے، اینٹیں موجود نہیں ہے، شہر میں اینٹیں موجود نہیں ہے، مولوی صاحب مسجد میں موجود تھے، باہر سے ایک آدمی آیا تو مولوی صاحب نے کہا بیٹا تو باہر کھڑا ہو گیا اندر کیوں نہیں آتا؟ کہتے ہیں مولوی صاحب مسجد ہے میرے پاؤں میں جوتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کوئی نہیں تو جوتی پا کے آ جا، جوتی پا کے آ جا۔ کیوں؟ ارے اینٹیں ابھی نہیں لگی، ابھی فرش نہیں لگا، گارا پڑا ہوا تھا، سیمنٹ پڑا ہوا
ہوا تھا, بجلی موجود تھی, بجری اور سیمنٹ موجود ہے, ارے اکھڑا ہوا مال موجود تھا, تو یہ جوتے پہن کے آیا نا, مولوی صاحب نے کہا آگے آ جا, ارے جوتے پہن کے آ جا, یہ 100 روپیہ پھل لے کر آیا اور مسجد میں آیا جوتے پہن کے, اور یہی آدمی 1 سال بعد آیا, توجہ رکھنا, یہ 1 سال کے بعد آیا, مسجد کا فرش بن چکا ہے, اوپر کریم بچھا پڑا ہے, یہ باہر کھڑا ہے. مولوی صاحب نے کہا کیا ہوا؟ کہتے جی اندر آ لو. پوچھا کس لیے؟ کہتا میں نے چندہ دینا ہے. مولوی صاحب نے کہا کون سا؟ کہتے 10 بوری سیمنٹ کی دینی ہے. یہ جوتے پہن کے اندر آیا اور اپنے ایک کمر پہ خود اس نے سیمنٹ کی بوری رکھی ہے, 9 سیمنٹ کی بوریاں مزدور کے کمر پہ رکھی ہے. مولوی صاحب نے کہا باہر کھڑا ہو جا, ارے جوتے باہر کے اندر نہ آنا, باہر کھڑا جا. کہتے کیوں؟ مولوی صاحب نے کہا نہ آنا, جوتے پہن کے آنا بے ادبی ہے. یہ بیوقوف کہنے لگا اچھا پچھلے سال پیسے دی لوڑ سی, کیا کہ جی جتی پا کے آ جا, مسجد بن گئی, چندے دی لوڑ نہیں, کہتے باہر کھلو جا. نہیں سمجھے کہ اندر پچھلے سال پیسے دی لوڑ سی, کہتے اندر آ جا, جتیاں پا گیا انہوں نے نہیں, باہر کھلو جا. اب مولوی صاحب پیسے دی لوڑ مک گئی, تھی اندر آؤ تو بند کیتا. اب مولوی صاحب کہنے ہی نہیں بیوقوف آدمی, گزشتہ سال مسجد زیر تعمیر تھی, ہم نے کہا جوتا پہن کے آ جا, مسجد تعمیر ہو گئی, اب ہم نے کہا جوتا پہن کے نہ آیا. پھر میں بھی کہتا ہوں جب دین کی تعمیر چل رہی ہے, یہی نماز اللہ کے پیغمبر کی ہے, ارے 2 رکعت کو پڑھا, وتر کی 3 رکعت ہے, 2 رکعت کو پڑھا, سلام پھیر دیا, پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت کو پڑھ لیا, کیونکہ تعمیر کے دن ہے. صحابی رسول آیا, یہ کون سی رکعت ہے؟ پوچھ لیا. تعمیر کے دن ہے, صحابی رسول آیا, السلام علیکم, نماز والے کا وعلیکم السلام, ارے تعمیر کے دن ہے, آیا رفع الیدین کر دیا. تعمیر کے دن ہے, اللہ کے پیغمبر آئے, صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, جابر بن سمرہ نے کہا رضی اللہ عنہ, خرج علینا رسول اللہ, کہتے پیغمبر باہر تشریف لائے, ہم نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مالی اراکم رافی ایدیکم کانہا اذناب خیل شمس, پیغمبر نے فرمایا یہ تم کیا رفع الیدین کر رہے ہو, ارے گھوڑے شریر کی تم کی طرح حرکت کر رہے ہو, اس کو لو فی الصلاۃ, تم نماز میں سکون اختیار کرو. فوراً سوال ہو گیا, وہ جی پہلے اجازت کیوں تھی, پہلے اجازت کیوں تھی؟ میں نے کبھی پہلے تو بات بھی کر لیتے تھے, پہلے تو سلام بھی کر لیتے تھے, پہلے تو رکعت بھی پوچھ لیتے تھے, پہلے تو پیچھے نماز میں کھڑے ہوتے اور رکوع میں چلتے ہوئے نماز میں شامل بھی ہو جاتے تھے, پہلے تو یہ بھی کر لیتے, اب کیوں ہے؟ میں نے کہا پہلے نماز کی تکمیل کا دور, تعمیر کا دور تھا, جب تعمیر ہو رہی تھی پھر سلام کہنے کی بھی اجازت ہے, پھر بولنے کی بھی اجازت ہے, 3 رکعت وتر 2 سلام سے بھی اجازت ہے, ارے پھر سلام کر کے ہاتھ اٹھا کے جواب دینے کی بھی اجازت ہے, ارے رکوع میں کھڑے ہو کے جس لمبی طرح یہ سبوں میں چیر کے آنے کی یہ بھی اجازت تھی, جب نماز زیر تعمیر تھی, رفع الیدین کی بھی اجازت تھی, جب نماز کی تعمیر مکمل ہوگی اب سلام بھی ختم ہو گیا, اب رفع الیدین بھی ختم ہو گیا, پہلے وہ بھی جائز تھا, اب یہ بھی جائز نہیں ہے. اب جو جواب تم دو گے وہی جواب ہم دیں گے. اب کہتا جی وہ عمل تو ختم ہو گیا, میں نے کہا پھر سنت تو نہیں ہے نا, کہتا جی ہاں, میں نے کہا پھر یہ ختم ہو گیا, پھر سنت تو یہ بھی نہیں ہے. سنتوں پہ دورو نہ ہوئے نا, اللہ کے پیغمبر کام کرے اور پیغمبر ترک فرما دے, اس کا نام تو سنت نہیں ہے. توجہ رکھنا, میں یہ کہہ رہا تھا نمبر 1 مسئلہ یہ کہ سنت کیسے کہتے ہیں, اگر سنت سے مراد سنت پیغمبر ہے پھر معنی الگ ہوگا, اگر سنت سے مراد سنت پیغمبر نہیں ہے بلکہ سنت سے مراد ارے دین شریعت ہے پھر معنی الگ ہوگا. تم کہو گے جی وہ کیوں, میں کہتا ہوں اس لیے, توجہ رکھنا, تمہیں دھوکہ دینے کے لیے کبھی لفظ استعمال کریں گے, آج میں تھوڑی سی تشریح کرنے کے بعد وہ دھوکے کا دروازہ بند کر دوں گا. اگر تم نے کہا سنت پیغمبر ہے تو سنت پیغمبر کے لیے خالق نے لفظ قرآن میں الگ استعمال کیا ہے, اور ماں سنت کے لیے اللہ کے پیغمبر نے لفظ الگ استعمال کیا ہے. اگر سنت کی باری آئی ہے تو پورے قرآن کو کھول لو, قرآن نے لفظ بڑا عجیب استعمال کیا. قرآن نے کہا لقد کان لکم, توجہ رکھنا, قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ, کیا فرمایا؟ توجہ رکھنا, لقد کان لکم رسول اللہ نہیں کہا, فی رسول اللہ کہا. 2 باتیں الگ ہیں. ایک یہ تھا لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ایک ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, دونوں کا معنی الگ الگ ہے. آج وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی نبی کا ہر طریقہ, نبی کا ہر عمل, نبی کا ہر فعل, توجہ رکھنا, میں نے کہا اگر نبی کا ہر فعل سنت ہوتا
میرے پیغمبر کے بارے میں رب یوں فرماتے لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا پیغمبر پورا اسوہ ہے۔ رب نے کہا نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ، میرے پیغمبر کی زندگی کے بعض اعمال تمہارے لیے اسوہ ہے۔ فی رسول اللہ کا معنی الگ ہے، رسول اللہ کا معنی الگ ہے۔ یہ باتیں آپ عموماً سنتے رہتے ہیں، لیکن جس دلیل سے بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ دلیل ذہن میں رکھو۔ نبی معراج پہ گئے یا نہیں؟ جسم کے ساتھ یا روح کے ساتھ؟ آج نیا فتنہ، آج نیا فتنہ کہتے جی نبی، مجھے ایک ساتھی نے فون کیا، آج کی بات ہے، مجھے کہتے جی نبی پاک معراج پہ گئے، میں نے کہا جی گئے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کہتے حضور جسم کے ساتھ گئے یا روح کے ساتھ گئے؟ اب جواب سننا، مجھے کہتے جسم کے ساتھ گئے یا روح کے ساتھ؟ میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ معراج پہ جانا پیغمبر کا معجزہ ہے یا نہیں؟ مجھے کہتے جی معجزہ۔ میں نے کہا معجزہ بنتا ہی تب ہے جب جسم جائے، معجزہ بنتا ہی تب ہے جب روح کا جانا تو کوئی معجزہ نہیں ہے۔ پیغمبر کا جسم جائے تو معجزہ، جسم نہ جائے تو معجزہ بنتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر تم معجزہ مانتے ہو تو پھر پیغمبر کے معراج کو جسمانی ماننا پڑے گا، لیکن اگر تم معراج کو پیغمبر کا معجزہ نہیں مانتے تو پھر بات اس پہ ہوگی کہ پیغمبر کا معراج پہ جانا معجزہ ہے یا معجزہ نہیں ہے۔ پیغمبر معراج پہ گیا ہے، لیکن یہ اسوہ تیرے لیے تو نہیں ہے۔ پیغمبر نے 9 نکاح یک وقت کیے ہیں، یہ اسوہ تیرے لیے تو نہیں ہے۔ پیغمبر نے عصر کے بعد 2 نفل پڑھے ہیں، ارے اسوہ تیرے لیے تو نہیں ہے۔ خود ابن تیمیہ نے لکھا ہے عصر کے بعد ایک شخص نفل پڑھ رہا تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک درہ لیا، اس کی کمر پہ 2 مارے، اس نے کہا امیر المومن مجھے آپ نے کوڑے مارے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا تو نے عصر کے بعد نفل جو پڑھے ہیں؟ اس نے کہا نبی نے نہیں پڑھے تھے، جو پیغمبر نے پڑھے تو میں نے پڑھے۔ عمر بن خطاب نے کہا عصر کے بعد نفل پیغمبر کی خصوصیت ہے، تو نہیں پڑھ سکتا۔ لقد کان لکم رسول اللہ نہیں ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ میں نے اس لیے کہا اگر ہم کہتے ہیں سنت پیغمبر، پھر سنت پیغمبر کا معنی یہ نہیں ہے پیغمبر کا عمل تیرے لیے، نہیں، پیغمبر نے بعض عمل وہ کیے جو تیرے لیے ناممکن ہے۔ پیغمبر میں راج پہ گئے، پیغمبر نے بعض عمل وہ کیے جو تیرے لیے جائز ہی نہیں ہے، جیسے پیغمبر کا بیک وقت 9 نکاح کرنا، بعض عمل پیغمبر نے کیے اور وہ چھوڑ دیے، جیسے بیت المقدس وہ کر کے نماز پڑھنا، پیغمبر نے بعض عمل وہ کیے جو پیغمبر کا عذر تھا، جیسے کھڑے ہو کے پیغمبر کا پیشاب کرنا۔ اچھا پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ اب توجہ رکھنا، جب ہم سنت پیغمبر کہیں گے عمل وہ ہوگا جو نبی کرے تو امت کے لیے، نبی کرے تو ہمیشہ، ارے نبی کرے تو بغیر ضرورت کے، پیغمبر کرے تو ہمیشہ، پیغمبر کرے تو امت کے لیے، اور پیغمبر کرے پیغمبر کی عادت ہو۔ اگر یہ 3 شرطیں پائی جائیں یہ سنت عمل بن جائے گا، اگر 3 شرطیں نہ پائی جائے پھر عمل سنت نہیں بنتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر پیغمبر کی سنت کی بات کرو گے یہ 3 شرطیں آئیں گی تو سنت پیغمبر ہوگی، لیکن اگر 3 شرطیں نہیں ہوگی تو سنت پیغمبر نہیں ہوگی۔ سنت پیغمبر، پھر ہم سنت کسے کہیں گے؟ اب لوگ کہتے ہیں یہ تراویح سنت ہے، ہم نے کہا کس کی؟ کہا جی اللہ کے نبی کی، نبی پاک نے پڑھی ہے تو ہم نے پڑھی ہے۔ ابھی مولانا فرما رہے تھے نا بھئی نبی نے 3 دن پڑھی ہے، تم نے پورا مہینہ کیوں؟ اب جب آپ کہو گے پورا مہینہ تراویح سنت ہے، آپ اس کو سنت پیغمبر کہو گے، سنت خلیفہ راشد کہو گے؟ یہ کیا کہیں گے؟ سنت، توجہ رکھنا، ہم تو اس کو سنت پیغمبر کہیں گے، سنت خلیفہ راشد نہیں کہیں گے۔ لوگوں کی عجیب بات ہے، جب نبی نے 3 دن پڑھی، صحابہ نے پورا مہینہ پڑھی، آپ نے سنت پیغمبر کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا توجہ رکھنا، توجہ، اگر تم نے مسجد میں اذان دی ہے، 5 وقت کی اذان، سنت کس کی؟ پیغمبر کی نا، سنت کس کی؟ پیغمبر کی۔ آپ نے اذان ہو گئی، جماعت کھڑی ہوئی، تکبیر پڑھی، تکبیر سنت کس کی؟ پیغمبر کی۔ لیکن پیغمبر نے زندگی میں اذان تو نہیں دی، یہ سنت پیغمبر کیسے بن گئی؟ ارے تکبیر پیغمبر نے تو نہیں پڑھی، یہ سنت پیغمبر کیسے بن گئی؟ آپ کہو گے نا ارے پڑھی تو بلال نے ہے، لیکن پیغمبر کے حکم پہ یہ سنت پیغمبر بن گئی۔ پھر میں بھی کہتا ہوں اگر 20 رکعت تراویح اور پورا مہینہ عمر بن خطاب نے پڑھائی ہے پیغمبر کے کہنے پہ تو سنت پیغمبر بن گئی نا۔
پھر کیا بن گئی؟ سنت پیغمبر بن گئی. کیا وہ نبی نے جو فرما دیا کہ حضرت عمر کی بات مانو، پیغمبر نے جو فرما دیا ابو بکر کی بات مانو، پیغمبر نے جو فرما دیا میرے صحاب کی بات مانو، تو سنت بن گئی. میں نے کہا دو باتیں ذہن نشین کر لو. نمبر ایک، پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ نبی عمل کرے تو ہمیشہ. پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ پیغمبر عمل کرے تو امت کے لیے. پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ ارے پیغمبر بیان عمل کرے، پیغمبر بطور عادت کے، پھر یہ سنت بنتی ہے. لیکن نبی عمل کر دے امت کے لیے ممکن نہ ہو، یہ تب بھی سنت نہیں کہیں گے. پیغمبر عمل کر دے لیکن امت کے لیے جائز نہ ہو، تب بھی سنت نہیں کہیں گے. پیغمبر عمل فرما دے ضرورت کے لیے، تب بھی اس کو سنت نہیں کہیں گے. حدیث تو کہہ دیں گے مگر سنت نہیں کہیں گے. نمبر دو، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ اہم بات یہ ہے کہ سنت پیغمبر جو آئی ہے، ارے سنت کو لے جانے والا کون ہے؟ ہم نے سنت کو بھی ماننا ہے اور سنت پہنچانے والے کو بھی ماننا ہے. ہم دونوں کو بات کو مانیں گے. اب نبی پاک سے پوچھ لینا پیغمبر اگر دین سنت کا نام ہے، دین پہ عمل کیسے کریں گے؟ پیغمبر نے 5 طبقات کا نام لیا ہے. ان 5 طبقات کو مانے گا تو سنی ہے، اگر ان طبقات کو نہیں مانتا یہ سنی نہیں ہے، یہ رافضی ہے. پیغمبر نے سنت کی بات کی ہے. نمبر 1 پیغمبر نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر مئات شہید. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من احیا سنتا من سنتی وماتت بعدی فقد احبنی ومن احبنی کان معی وفی روایت کان معی فی الجنہ. یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیکم بسنتی. تو میں کہنا چاہتا ہوں سنت نمبر 1 اللہ کے پیغمبر کی ذات ہے، یہ نبی کی ذات سے عمل نکلے امت کے لیے آ گیا، یہ سنت بن گئی ہے. نمبر 2 پیغمبر نے اعلان کیا فإنه من يشملكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. میں دنیا میں نہیں ہوگا، اگر تمہیں اختلافات نظر آئے فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. پیغمبر نے بتا دیا ارے سنت دین کا نام ہے، تمہیں دین پیغمبر کی ذات سے ملے گا. ارے دین پہ سنت کا نام، سنت دین کا نام ہے، یہ خلیفہ راشد سے ملے گی. نمبر 3 پیغمبر نے بتا دیا اصحابی کالنجوم فبأي مقتدیتم اهتدیتم. میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس صحابی کو لوگے تم ہدایت پا جاؤ گے. پیغمبر نے بتا دیا اگر سنت دین کا نام ہے پیغمبر کے صحابی سے ملے گا. پھر نبوت نے اعلان کیا، علی بن ابی طالب نے پوچھا رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ ان نزل بنا امر ليس بي بیان امر ولا نهي فما تأمرنا. پیغمبر اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور صاحب قرآن حدیث میں موجود نہ ہو، نبی کہا جائے، پیغمبر نے فرمایا تشاورون الفقهاء. معلوم ہوا کہ دین اگر سنت ہے فقیہ سے ملے گا. پھر پیغمبر سے پوچھا حضور دین کن سے ملے گا؟ نبی نے واضح لفظوں میں ایک اہم بات کہہ دی ہے. پہلے نبوت نے اپنا نام لیا، خلیفہ راشد کا نام لیا، اصحاب پیغمبر کا نام لیا، فقہاء کا نام لیا، اور پیغمبر نے خلاصہ بیان کر دیا العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ جو دین میں لے کر آیا میرے جانے کے بعد تمہیں عالم سے ملے گا. خلیفہ راشد عالم پیغمبر کا وارث ہے، ارے صحابی عالم پیغمبر کا وارث ہے، فقیہ عالم یہ پیغمبر کا وارث ہے. نبوت نے واضح کر دیا خلیفہ راشد عالم پیغمبر کا وارث، ارے صحابی عالم پیغمبر کا وارث اور فقیہ عالم پیغمبر کا وارث ہے. نبی نے بتا دیا جو دین تم نبی سے لیتے جب نبی نہیں ہوگا علماء سے لوگے. نبی نہیں ہوگا تو پھر نبی نہیں ہوگا تو پھر کس سے لوگے؟ بلند آواز سے کس سے؟ آج لوگ یہ کہہ دیں کہ نبی کی بات نہیں مانتے تو کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. کوئی آدمی ہے کہ نبی کی بات نہ ماننا لوگ کہہ دیں کہ کافر. کوئی کہہ دے صحابہ کی بات نہ ماننا لوگ کہیں کہ آپ دین چھوڑ گیا. اب یہ جملے تو بڑے مشکل ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کی ذات پہ محنت ہوئی ہے، عظمت صحابہ پیغمبر پہ محنت ہوئی ہے، علل اعلانیہ انکار نہیں کیا جا سکتا. لہذا آج گمراہ کرنے کے لیے بات کہیں گے ارے مولوی کی گل نہ ماننا، علماء کی بات نہ ماننا، اماموں کے پاس نہ جانا، فقہاء کے پاس نہ جانا. کیوں؟ اب اللہ کے نبی سے پوچھو تو نبی نے عجیب جملہ فرمایا. حضور نے فرمایا کہ فقیر سے اتنا ڈرتا ہے شیطان، اتنا ڈرتا ہے اتنا 1000 نمازیوں سے نہیں ڈرتا. معلوم ہوتا ہے فقیر سے ڈرنے والا شیطان ہے. فقیر سے ڈرنے والا توجہ رکھنا. کہتا ہے جی فقیر کی بات نہ ماننا، فقیر کی بات نہ ماننا. کیوں؟ نبی کا وارث کون ہے؟ کون ہے؟ میں نے ایک بیان کیا نا، بیان تھا عورتوں میں، اندر بیٹھی غیر مقلدن، انہوں نے چٹ لکھی مولوی جی
یہ بتاؤ کہ عورت بیعت کر سکتی ہے؟ میں نے کہا جی کر سکتی ہے۔ پھر چٹ آ گئی، اچھا اس کی کوئی آیت قرآن میں بھی ہے؟ میں نے کہا ہے۔ کہتی ہے کون سی؟ میں نے کہا قرآن نے کہا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، اے میرے پیغمبر اگر ایمان قبول کر کے مومن عورت آئے اور 6 چیزوں پر وعدہ کر لے، فبایہن، بیعت بھی کر لے، واستغفر لہن، پیغمبر ان کے لیے استغفار بھی کر لے۔ مجھے فوراً کہتی ہے وہ تو نبی کے لیے تھا، میں تو عالم کے لیے پوچھتی ہوں۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بات بتاؤ خطبہ کون دیتا؟ کہتی ہے نبی۔ میں نے کہا نبی کے بعد؟ کہتی ہے عالم۔ میں نے کہا جمعے کی نماز کون پڑھاتا؟ کہتے ہیں جی پیغمبر۔ میں نے کہا پیغمبر کے بعد کون جمعہ پڑھائے گا؟ کہتی ہے جی علماء۔ میں نے کہا فتوے کون دیتا؟ کہتی ہے پیغمبر۔ میں نے کہا کون دے گا؟ کہتی ہے جی علماء۔ میں نے کہا جہاد کی قیادت کون کرتا؟ کہتی ہے پیغمبر۔ میں نے کہا کون کرے گا؟ کہتی ہے علماء۔ میں نے کہا اس وقت عورتوں سے بیعت کون لیتا؟ کہتی ہے پیغمبر۔ میں نے کہا اب کون لے گا؟ اب جو میں نے کہا اگر امامت نبی کی تو وارث عالم، خطابت نبی کی تو وارث عالم، جہاد نبی کا تو وارث عالم، فتویٰ نبی کا تو وارث عالم، اگر بیعت نبی لیتا تو وارث۔ میں نے کہا یہی دلیل تو صدیق اکبر کے دور میں دی تھی۔ کنہوں نے؟ جن سے صدیق نے جہاد کیا تھا رضی اللہ عنہ، وہ دلیل کیا تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب زکوٰۃ وصول کرنے کے نمائندے بھیجے، نبی دنیا سے چلے گئے۔ توجہ رکھنا، میں علماء کے لیے بات عرض کرتا ہوں، سمجھ تو عوام بھی جائے گی۔ کہتے ہیں صدیق اکبر کے دور خلافت میں بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، حالانکہ جو لفظ حدیث میں ہے وہ الگ ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا ابو بکر اللہ نے قرآن میں نبی سے کہا تھا خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم، اے پیغمبر مال آپ لے۔ جب نبی چلا گیا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہمارا زکوٰۃ کا انکار نہیں ہے، نبی ہوگا تو دیں گے، نبی نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے۔ پھر صدیق اکبر نے جملہ کیا فرمایا؟ لو منعونی اکارا لیؤدونہ الی رسول اللہ۔ صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا لو انکرونی اکارا لیؤدونہ الی رسول اللہ، فرمایا لو منعونی اکالا، جو زکوٰۃ نبی کو دیتے تھے اگر مجھے نہیں دیں گے، ارے انکار کرنا اور ہے نہ دینا اور ہے، وہ انکار نہیں کرتے تھے، وہ کہتے ہیں تجھے نہیں دیتے۔ ایک ہوتا ہے منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ، ایک ہوتا ہے مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ۔ وہ منکرین زکوٰۃ نہیں تھے، وہ مانعین زکوٰۃ تھے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ جو نبی کو زکوٰۃ دیتا تھا آج مجھے نہیں دے گا، میں صدیق اس کی گردن کاٹ کے رکھ دوں گا، میں تم سے زکوٰۃ لوں گا۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، ان نے بھی یہی بات کہی تھی نا، ارے نبی ہوتے تو زکوٰۃ ہوتی، جب نبی نہیں تھے تمہیں کیوں دے؟ میں نے کہا یہ دلیل تم نے دی ہے، نبی ہوتے تو عورت بیعت کرتی، نبی نہیں تھے تو کیوں کرے؟ تو جو دلیل ان کی وہی دلیل تمہاری، کوئی تمہاری دلیل نہیں تو نہیں ہے؟ نہیں سمجھے؟ تمہاری دلیل میں نے کہا یہ ہے کہ علاج وہ نہیں جو صدیق نے کیا تھا۔ اصل بات یہ رضی اللہ عنہ علاج وہ نہیں، اگر علاج وہ شروع ہو جائے نا تمہارا دماغ تب ٹھیک ہوگا۔ میں کہتا ہوں اس علاج سے پہلے ہی سمجھ جاؤ، اللہ تمہیں فہم عطا فرمائے۔ تو جو کام توجہ رکھنا پیغمبر کا تھا وہ کام کس کا ہے؟ علماء کا، کیونکہ ان سب کو پتا ہے قرآن بیان عالم کرے گا، ان کو پتا ہے مسئلہ بیان عالم کرے گا، ان کو پتا ہے کہ سنت کا مسئلہ عالم بیان کرے گا۔ اس لیے جب بحث ہوگی علماء کے خلاف زبان درازی ہوگی۔ تو میں نے آج کی مجلس میں 2 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1، سنت کسے کہیں گے؟ سنت پیغمبر کے اس عمل کا نام ہے جو نبی کرے ہمیشہ، سنت پیغمبر کے عمل کا نام ہے جو پیغمبر کرے بطور عادت، سنت پیغمبر کو اس عمل کا نام ہے جو نبی امت کے لیے کرے۔ لیکن اگر پیغمبر عمل کرے امت کے لیے ناممکن ہو، جیسے معراج پہ جانا، یہ سنت نہیں ہے۔ عمل پیغمبر کرے امت کے لیے جائز نہ ہو، جیسے یک وقت 4 سے زیادہ نکاح کرنا، عمل سنت نہیں ہے۔ عمل پیغمبر کرے پھر چھوڑ دے، جیسے بیت المقدس رفع کر کے نماز پڑھنا، یہ سنت نہیں ہے۔ تو عمل سنت وہ ہوگا نبی امت کے لیے کرے، امت کے لیے ممکن بھی ہو، پیغمبر کی عادت بھی ہو، یہ سنت کا عمل ہوگا۔ نمبر 2، ہم نے سنت کو بھی ماننا ہے، اور سنت کو دینے والا پیغمبر کی ذات ہے، ایمان لانا ایمان ہے۔ ارے سنت کو دینے والا خلیفہ راشد ہے، اس کو ماننا ایمان ہے۔ پیغمبر کی سنت کو دینے والا صحابی رسول ہے، جس کو ماننا ایمان ہے۔ پیغمبر کی سنت کو دینے والا
की है, जिसको मानना ईमान है, पैगंबर की सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ करने वाला उलमा हक है कि जिनके पीछे चलना हमारा ईमान है। इसलिए मैं कहता हूँ शेखपुरा के गैर मुक़ल्लिदो, हमने पैगंबर का दिफा तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत की बुनियाद से किया है। हमने नमूसे सहाबा का दिफा तहफ़्फ़ुज़ नमूसे सहाबा के उन्वान पे किया है। हम अइम्मा फुक़हा का दिफा इत्तिहाद अहले सुन्नत के उन्वान पे करेंगे और इंशाअल्लाह दलाइल के साथ करेंगे, जुर्रत के साथ करेंगे। तो आज की मजलिस की 4 बातें खुलासा नोट कर लें, फिर मैं आपकी किताब का जवाब दूं। ये चिट नहीं है, पूरी किताब है, लेकिन देर नहीं लगेगी इंशाअल्लाह। आप थोड़ी तवज्जो फरमाएंगे, जो सेकंडों का खेल है। मैं कहता हूँ जरा बात समझना, आप 4 बातें नोट कर लें। नंबर 1, सुन्नत किसे कहते हैं? माना ज़हन नशीन हो गया, बोलिए ना, हो गया। नंबर 2, सुन्नत के मुहाफ़िज़ कौन है? नंबर 1, नबी की ज़ात, खलीफा राशिद की ज़ात, सहाबा की ज़ात, फुक़हा की ज़ात और आज के दौर में उलमा की ज़ात। इसलिए हमने पैगंबर को माना और मानेंगे इंशाअल्लाह, खलीफा राशिद को माना और मानेंगे, साहबे पैगंबर को माना और मानेंगे, फुक़हा को माना और मानेंगे, उलमा हक को माना और मानेंगे। हमने पैगंबर की ज़ात पे आँच नहीं आने दी, असहाबे पैगंबर की ज़ात पे आँच नहीं आने दी, हम उलमा अहनाफ की ज़ात पर भी आँच नहीं आने देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ गैर मुक़ल्लिदो, अपना अकीदा बड़े शौक से बयान करो, लेकिन हम उलमा का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और हम अपने उलमा के खिलाफ उठने वाली ज़बान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। नंबर 2 बातें जो और मैंने की है, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। मैंने तुम्हारे काबिर को कुछ नहीं कहा, मैंने तुम्हारे खिलाफ को फतवा नहीं पेश किया। मैंने इतनी बात की है कि तुमने झूठ बोला कि सारी नमाज तुम्हारी कुरान और हदीस में मौजूद है। तुम ये 4 लफ्ज़ लिख दो, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक मुकम्मल नमाज मा अहकाम, यानी फर्ज, वाजिब और सुन्नत होना कुरान हदीस से साबित कर देंगे। तुम दस्तखत करके तहरीर, हमारे नुमाइंदे मौलाना बशीर साहब मौजूद है, हमारे हजरात मौजूद है, तुम इनको दे दो और जब चाहो मुनाजरा तय कर लो। मैं तुम्हारे चैलेंज की तरफ से जवाब का इंतजार करूंगा इंशाअल्लाह। नंबर 2, तुमने ये कहा अरे इमाम को नहीं मानते, क्यों? हर मसला कुरान हदीस में मौजूद है। तुम्हारा कोई मौलवी लिखते, हर मसला कुरान हदीस में मौजूद है। हम ये बात साबित करके देंगे। अगर कुछ मसले कुरान हदीस के अलावा इज्तिहाद और इजमा से भी निकल आए, हम मसले के अहले हदीस को छोड़ देंगे। तुम तारीख लिख दो, जो तारीख तुम दस्तखत कर दो, जो तारीख तुम तय करो, जो जगह तुम तय करो, जो वक्त तय तुम करो। हम तुम्हें चैलेंज करते हैं कि तुम अपने इल्म का सिक्का मनवा लो। ये चैलेंज होना चाहिए कि नहीं भाई? मुनाज़रा हो जाना चाहिए ना। हमने कहा फिर शेखपुरे कह रहे जीसो अपने मौलवियों को तैयार करो, लेकिन मैं तुम्हें ये एडवांस तुम्हें मैं कहकर जा रहा हूँ, तुम्हारे मौलवी तकरीर करके तुम्हें मुतमईन करेंगे, मगर इस चैलेंज को कबूल करके तहरीर लिख के दस्तखत करके कभी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मौलाना साहब गैर मुक़ल्लिद सवाल करता है, अल्लाह ताला हर जगह अपनी कुदरत के साथ मौजूद है, जिस्म के साथ, इसे कहते हैं धोखा और झूठ। हमने जिस्म की बात नहीं की, हमने कहा अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह हर जगह मौजूद है बगैर जिस्म, हर जगह मौजूद है बगैर जिस्म। मखलूक का खासा है, खालिक का खासा नहीं है, इसलिए तुम धोखे ना दिया करो। अल्लाह जिस्म से, बोलिए अल्लाह जिस्म से पाक है, जिस्म के साथ नहीं बगैर जिस्म। गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि इज्तिहाद को हम भी मानते हैं, सुभान अल्लाह, इज्तिहाद को हम भी मानते हैं, हम सबको मानते हैं, जबकि तुम सिर्फ एक यानी इमाम आज़म को मानते हो रहमतुल्लाह। हम भी सबको मानते हैं, तकलीद एक ही करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे हम आदम सरे के खातमुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा सब नबियों का मानते हैं या नहीं, लेकिन पढ़ते, तौरात इंजील ज़बूर कुरान चारों को मानते हैं या नहीं, लेकिन पढ़ते, बैतुल मुक़द्दस और बैतुल्लाह दोनों किबले मानते हैं कि नहीं, मगर किबला एक तो नमाज एक तरफ मुंह करके पढ़ते हैं। हम चारों आइम्मा को मानते हैं मगर तकलीद एक ही करते हैं। यार मुकल्लो को झूठ बोलना छोड़ ही दो। कहते मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब अकीदा ममातियत के बानी से वजाहत करें। मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब अकीदा ममातियत के बानी तो दूर की बात है, वो ममाती ही नहीं थे। उन्हें तो दस्तखत किए कि मैं अकीदा याद नबी का कायल हूँ। मौलाना गुलामुल्लाह खान को ममाती मत कहो,
جس عقیدے پر دستخط مولانا غلام اللہ خان صاحب نے کیے اس عقیدے پر تم بھی دستخط کرو، میں بھی دستخط کرتا ہوں، لڑائی ختم کرو۔ اگر مولانا غلام اللہ خان صاحب تمہارے یہاں قابل احترام ہیں، میں مواتر کہتا ہوں جس پر دستخط انہوں نے کیے آپ بھی کر دو، میں بھی کرتا ہوں۔ بات آسان ہے یہ نہیں، میں کر دوں گا مگر تم نہیں کرو گے، میں کر دوں گا تم نہیں کرو گے، ہمت کرو بھائی۔ تعزیت کے لیے ہر آنے والے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک ہوتی ہے تعزیت اور ایک ہوتی ہے اصال ثواب۔ آدمی ہاتھ اٹھاتا تعزیت کے لیے نہیں ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اصال ثواب کے لیے۔ اصال ثواب کے لیے میت کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب میت کے گھر تو تعزیت کے لیے گئے ہیں، تعزیت کے لیے دعا نہیں ہوتے، جملے ہوتے ہیں۔ آپ کے والد صاحب بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، اللہ پاک فضل فرمائے گا، جو آیا اس نے دنیا سے چلا ہی جانا ہے۔ تو نبی پاک تعزیت کے لیے جاتے، حضور یہ جملہ فرماتے، ان للہ ما آتا و ان لہ ما اخذ، اللہ جو لے لے وہ بھی اسی کا، جو دے دے وہ بھی اللہ کا۔ تو ہم میت کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں، اصال ثواب کے لیے نہیں جاتے۔ اصال ثواب اور ہے، تعزیت اور ہے۔ ہاتھ اٹھانے کا تعلق اصال ثواب سے ہے، تعزیت کے ساتھ نہیں ہے۔ تعزیت اصال ثواب کو الگ الگ رکھو۔ سعید چتوڑی مماتی چند سال قبل امین رفع دین کے قائل تھے، سعید چتوڑی بھائی ہمارا نہیں ہے، سعید چتوڑی ہمارا نہیں ہے، اس کی باتیں ان کو بتاؤ، ہمیں مت بتاؤ۔ فرعون کا اصل نام کیا تھا وضاحت فرمائے، مجھ سے مسئلے پوچھو، فرعون کا نام نہ پوچھو۔ مماتی آپ اہل سنت والجماعت انفی دیوبندی کرواتے ہیں، مماتی اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، بدعتی ہیں، گمراہ ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میرے اوپر اعتراض نہ کرنا۔ جامعہ اشرفیہ کے مفتی حضرت مولانا حمید اللہ جان صاحب نے فتویٰ دیا ہے، ان کے پیچھے نماز بھی مکروہ تعلیمی ہے۔ حضرت مولانا یوسف الجہانوی کا فتویٰ ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے۔ میرا جرم صرف یہ ہے کہ مولانا حق نواز شہید رحمہ اللہ فرماتے، شیعت کو کافر میں نہیں کہتا، بزرگوں نے لکھا ہے، میں نے بتایا ہے۔ مماثلات سنت خارج بزرگوں نے لکھا ہے، میں نے بتایا ہے، میرا قصور سے کوئی نہیں ہے بھائی، بزرگوں نے لکھا ہے، میں نہیں کہتا، میں صرف بتاتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کہنا جائز ہے، علیہ السلام تو نہیں، علیہ السلام کہنا جائز ہے۔ غیر مقلدین نے اپنی کتاب تاریخ کالا پانی میں لکھا، شاہ محمد سے دہلوی ان کے پورے خاندان غیر مقلد تھی، کانوی سے شدید اختلاف تھے، بالکل جھوٹ ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقد الجید کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ 4 مذاہب ہیں اور 4 اجتہاد ہیں، فرمایا قیامت تک اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ توجہ رکھو نا، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں 4 مذاہب سے نکلنے والا اہل سنت والجماعت سے نکلنے والا ہے، جو چاروں مذاہب میں سے نکل گیا اہل سنت والجماعت سے نکل گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ غیر مقلدین کے حق میں نہیں تھے اور احناف کے مخالف بھی نہیں تھے۔ ہاں شاہ ولی اللہ درجہ اجتہاد سے فائز تھے، تو بعض مقامات پہ اجتہاد کر جاتے، اجتہاد کے تو ہم مخالف نہیں ہیں۔ یہ بات واضح کر دیں، یہ سب شیعہ، میں کہتا ہوں اصل تو جس کا مضمون ہے اسی کو چھیڑنا چاہیے۔ کہتے ہیں سب شیعہ، ابھی حافظ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، فتویٰ تو ہم دیں گے۔ اگر بازو پر نام لکھا ہو تو کیا وضو ہو جاتا ہے؟ وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن لکھے ہوئے نام کو صاف کرانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو جب انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہاں بھی موجود ہے۔ اصل میں بعض جملے توجہ رکھو۔ اچھا غیر مقلدین سے پوچھو، دیکھو جیسی چٹا میں ویسا جواب دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اگر اللہ موجود ہے تو جب آدمی عالیہ کے پاس جاتا ہے اللہ وہاں بھی موجود ہے۔ اچھا ان سے پوچھو اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے یا نہیں؟ تو پھر اللہ سو کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا کتنا بے ادبی کا جملہ ہے، کتنا بے ادبی کا جملہ ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے تو ظالم یہ جملے تو نہ کہا کرو نا، اللہ یہ بھی دیکھتا ہے، اللہ یہ بھی دیکھتا ہے، اللہ یہ بھی دیکھتا ہے۔ کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے، جب کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ۔ بے ادبی کی زبان بند کر دو کہ اللہ ایمان کو سلب نہ کر لے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو نبوت کی سنت کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو نبوت کی سنت کی تحفظ کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، حضرت امام اعظم کو خلیفہ رحمہ اللہ کے درجات کو بلند فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ
خیر خلق محمد والی صادق اجمعین.